السلام علیکم. بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کو، اپنے دوستوں کو یا اپنے فیملی ممبرس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تھیراپی پہ بھیجیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم تھیراپی پہ کیوں جائیں. تو میں نے یہ ویڈیو بنانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ یہ سمپل سا ٹاپک ہے کہ تھیراپی آخر کام کیسے کرتی ہے، تھیراپی کی ضرورت کیوں ہوتی ہے. تو آج میں آپ سے کچھ بیسک پوائنٹس ڈسکس کروں گی، مگر تھیراپی کے بہت سارے فائدے ہیں، سارے فائدے آج میں کور نہیں کر پاؤں گی. تو دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں. جیسے ایک ہمارے پاس ایک شیلف ہو. اب ایک شیلف کے اوپر اگر ہم نے چیزیں ترتیب سے رکھی ہوں تو ہمیں نظر آ جاتی ہے کہ یہ گلاس پڑا ہوا ہے، یہ چمچہ پڑا ہوا ہے، یہ بول پڑا ہوا ہے، یہاں پہ میری کتابیں ہیں. تو یہ آرگنائزڈ طریقے سے جب ہوتی ہیں چیزیں تو ہمیں ایک فوراً سے مل جاتی ہیں. پہلی بات تو یہ ڈھونڈنے میں تکلیف نہیں ہوتی اور کنفیوژن نہیں ہوتی کہ یہ کیا پڑا ہوا ہے، کیا کیسے پڑا ہوا ہے. اور جب ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اس کو بغیر کسی پریشانی کے فوراً اس کو ایکسیس کر لیتے ہیں. سو آرگنائزیشن کا بہت سارا رول ہے. اب یہی جو میں آپ کو انالوجی دینا چاہ رہی ہوں، یہی اپلائی کرتی ہے ہماری میموریز، ہمارے تھاٹس، ہماری ایموشنس، اسپیشلی میموریز کے اوپر. اسپیشلی اگر ٹراما کی ہسٹری ہو، اور ٹراما صرف بہت بڑے ٹراما کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی، مگر ایڈورس چائلڈہڈ ایونٹس چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ بہت بڑا خدا نخواستہ ٹرامیٹک ایونٹ یا ابیوز کا ایونٹ ہو. چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہماری جو میموریز میں ایڈ اپ ہو جاتی ہیں اور وہ ہمیں تنگ کر سکتی ہیں. تھیراپی کیا کرتی ہے؟ تھیراپی ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم وہ جو میموریز تھیں جو ہم نے بالکل جمبل اپ کر کے، ایک اور انالوجی کے بیگ کے اندر ہم نے کپڑوں کو مروڑ کر ہم نے بیگ میں ٹھونس دیا، تو وہ بہت ساری اسپیس آکیپائی کر لیتی ہیں اور بیگ کی زپ بھی نہیں بند ہوتی. لیکن جیسے ہی ہم ان سارے کپڑوں کو اچھے سے فولڈ کرتے ہیں، ان کو تہہ لگاتے ہیں اور پھر جب ہم بیگ میں رکھتے ہیں تو وہ بیگ میں اتنی ساری جگہ بن جاتی ہے. میموریز، یاداشت ہماری اسی طریقے سے ہوتی ہیں. اگر ہم نے ان کو، جو پہلے ہمارے ساتھ ہوا اور ہم کہتے ہیں ہم ان کو جا کے روکنا نہیں چاہتے، ہم ان کو کھولنا نہیں چاہتے، ان تھیراپیز کو دوبارہ سے، میموریز کو ہم نہیں چاہتے ہم تھیراپی پہ جائیں اور اپنے پرانے قصے کھولیں. دیٹس اوکے. آپ بے شک تھیراپی کو سٹارٹ مت کریں میموریز کے ساتھ، پاسٹ کے ساتھ، چائلڈہڈ کے ساتھ، مگر الٹیمیٹلی وہاں پہ آپ ضرور جائیں گے جب آپ کمفرٹیبل ہوں گے اپنے تھیراپسٹ کے ساتھ. اور آہستہ آہستہ ان میموریز کو جب آپ کھولیں گے تو ہم نے ان میموریز کو فولڈ کرنے میں ہم نے بڑے جمبل طریقے سے ہم نے کو فولڈ کیا ہوا تھا. تھیراپی ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، ہمیں ریمائنڈ کراتی ہے، ہمیں یہ اویئرنیس لے کر آتی ہے کہ ان میموریز کو جب ہم نے فولڈ کیا تھا تو اس میں بہت سارے وٹ آ گئے تھے، بہت ساری آپ کہیں گے کریزز آ گئی تھیں، ڈسٹورشنز تھیں. کچھ ہم نے میموری کو غلط طریقے سے پروسیس کیا تھا، کچھ ہم نے اس کو پرسنلائز کر لیا تھا، ہم نے سمجھا تھا ساری ہماری غلطی ہے اور ہم نے اس کو دبا دیا تھا. اور اس کو دبانے کی وجہ سے ہمارے برین میں اس نے اتنی ساری اسپیس آکیپائی کر لی تھی کہ اب ہمارے برین میں یہ قوت نہیں ہے کہ ہم آج کے پریزنٹ میں نئی چیزیں سیکھ سکیں، اپنے مسئلوں کا حل نکال سکیں، بیکاز ہمارے برین میں وہ میموریز نے ساری اسپیس آکیپائی کر لیا. تھیراپی ہمیں الاؤ کرتی ہے ہم دوبارہ سے جائیں، جینٹلی، پیار سے، سیفٹی کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آہستہ آہستہ میں بھی کچھ میموریز کو دوبارہ سے سنیں، ان کے بارے میں بات کریں. اور تھیراپسٹ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے پیار سے فولڈ کریں، ان کا کوئی پازیٹیو میننگ نکالیں تاکہ وہ اب آرام سے آپ کے برین میں بے شک رہیں گی، اتنا آپ کو تنگ نہیں کریں گی. یہ تھیراپی کا رول ہوتا ہے. بہت سارے اسکلز یوز ہوتے ہیں. میری تمام ویڈیوز میں کچھ اسکلز کی بات کی گئی ہے. تھیراپی پہ آپ خود جائیں گے تو آپ کو اسکلز کی سمجھ آئے گی کہ وہ کیا طریقے ہیں جس سے ہم ان میموریز کو بہتر تہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے برین پہ اتنا بڑا بوجھ نہ بنے. تھیراپی کا اتنا زیادہ فائدہ ہے. تھیراپی اور کیا کرتی ہے؟ تھیراپی کے تھرو ہم کچھ ٹولز سیکھتے ہیں. یہ میں نے ٹولز بنائے ہوئے ہیں. کینچی ہے. دیکھیں، اگر آپ کوشش کریں گے، ہمارے پاس ایک ٹین کین ہے، ہم ٹین کین کو اگر کینچی کے ساتھ کھولنے کی کوشش کریں گے وہ نہیں کھلے گا. ہمیں ٹین کے لیے ٹین اوپنر چاہیے. تو ہمیں ہر لائف کے پرابلمس کے لیے اس کی اسپیسیفک ٹولز چاہیے ہوتے ہیں. ہمیں اسکل سیکھنے پڑتے ہیں. اگر ہمیں ایک رشتے میں پرابلم آ رہی ہے شادی کے اندر تو ہمیں ریلیشن شپ اسکلس چاہیے، ہمیں کچھ کمیونیکیشن اسکلس چاہیے، ہمیں پیرنٹنگ اسکلس چاہیے، ہمیں پرابلم سالونگ اسکلس چاہیے. یہ سب ٹولز ہیں اور یہ ٹولز جب ہم سیکھتے ہیں تو پھر ہم پرابلمس کا بہتر حل نکال سکتے ہیں. مگر اگر ہم غلط ٹول یوز کریں گے تو وہ پرابلم نہیں سالو ہوگی. تھیراپی ہمیں یہ اسکلز سکھاتی ہے. اچھا، یہاں پہ یہ پرابلم آ رہی ہے، اس کو ہم کمیونیکیشن سے امپروو کریں گے. کمیونیکیشن میں کون سا اسکل یوز کریں گے؟ یہ اسکلز بلڈنگ تھیراپی میں ہوتی ہے. تھیراپی کے بہت سارے فائدے ہیں. آگے چلتے ہیں. تھیراپی ہمیں آئیڈینٹیفائی کراتی ہے یا نیگیٹو سائیکلز کو، ہمارے سب کے
اکثر جب ہمارا موڈ خراب ہو رہا ہوتا ہے یا ہم لڑائی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور یا پھر ہم ڈپریشن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے کچھ نیگیٹو بیہیویئر تھنکنگ پیٹرنز ہوتے ہیں. ہمیں ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے غلط طریقے سے سوچنے کی, یا پھر ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جیسے ہم تھوڑا سا اداس ہوئے یا اسٹریس آیا تو ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع کر دیا, ہم نے ایکسرسائز کرنا بند کر دی, ہم نے ہر وہ چیز جس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا ہم نے وہ غلط کر دی, وہ بند کر دی. یہ نیگیٹو پیٹرنس ہوتے ہیں. سو تھیراپی میں آپ کو ایز اے تھراپسٹ ہیلپ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں کون سے ہمارے نیگیٹو پیٹرنس آ رہے ہیں لائف میں. ہم جب نیگیٹو پیٹرنس کو دیکھتے ہیں کہ ہماری تو یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے اور یہی عادت ہمیں پھر اور ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے, تو ان عادت کو چینج کرنا, اس کی طرف اویئرنیس لے کر آنا, یہ ہمیں تھیراپی سکھاتی ہے. اور پھر ہم ان نیگیٹو پیٹرنس کو روک پاتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو مزید ڈیپس اور ڈارکنس میں جانے سے روک سکیں یا پھر اس ڈارکنس سے نکل آ سکیں اپنے نیگیٹو پیٹرنس کو روک لینے سے. یہ تھیراپی سکھاتی ہے ہمیں کہ ہمارے پیٹرنس کون سے ہیں. یس, ایجوکیشن اور ویڈیوز جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بہت فائدہ ہے, اس سے آپ اپنے آپ کو اور اس کی اویئرنیس بڑھا سکتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ہم ایسے بلاک میں آ جاتے ہیں کہ تھیراپی ایجوکیشن ویڈیو سے ریپلیس نہیں ہو پاتی. جو تھیراپسٹ آپ کو 1-on-1 آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے آپ کی یونیک پرابلمس کے بارے میں, آپ کی یونیک تھاٹس سولوشنس کو ہیلپ کرتا ہے, وہ تھیراپی کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. پھر نمبر 4 میں نے یہ بنایا ہوا مسل صاحب, یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اپنے مسئلوں کو دوسروں کے پاس لے کر جائیں, بھلا اس کا مطلب ہے کہ ہم ویک ہوں گے. نہیں, یہ بالکل غلط انڈرسٹینڈنگ ہے. تھیراپی پہ جانا ویکنس نہیں ہے. تھیراپی پہ جانے کا مطلب ہے کہ آپ کو پہلے سپورٹ ملتی ہے ان چیزوں میں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہے, کیونکہ ہم ہیومنز ہیں. ہیومنز ہم انڈیپینڈنٹ اور آئسولیٹڈ اینیملس تو نہیں ہیں, ہم ایک دوسرے پہ ریلائی کرتے ہیں. سو تھیراپی پہ جانے کے تھرو ہمیں جب وہ سپورٹ ملتی ہے اور پھر ہمیں یہ بہت سارے سولوشنز اور اسکلز ملتے ہیں اور ہم پروسیس کرتے ہیں میموریز کو, تو ہم امپاورمنٹ کی طرف جاتے ہیں, ہم ویکنس کی طرف نہیں جاتے. سو تھیراپی از ناٹ اے ویکنس. تھیراپی لینا مینز ہم اپنے آپ کو بلڈ کر رہے ہیں, اپنے امپاور کر رہے ہیں اپنے آپ کو, اور تھرو دیٹ سپورٹ ہم پھر آگے چلتے جاتے ہیں. یہ بریف سمری تھی. میری امید ہے کہ اگر کوئی آپ کا پیارا اس وقت تھیراپی کو لینے کا کنسیڈر کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ مجھے نہیں جانا تھیراپی پہ, تو میری امید ہے اس ویڈیو کے بعد آپ تھوڑا سا سوچیں گے کہ تھیراپی کے تو بہت سارے فائدے ہیں, تو مجھے چاہیے کہ میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کروں. تو پلیز اس کو شیئر کیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جو تھیراپی سے کترا رہے ہیں اور گھبرا رہے ہیں. گیو اٹ اے ٹرائی, آپ کبھی بھی ریگریٹ نہیں کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.